بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں میرے ساتھ اس مبارک سفر جو ہمارا ماہ رجب المرجب سے شروع ہوا اور ماہ رمضان المبارک تک ہم اپنا مبارک سفر مکمل کریں گے، اس سفر میں وہ خوش نصیب لوگ جو شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور پھر وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جو کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی بھی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کی جستجو میں، روحانیت کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، نقوش، تعویذات کے بارے میں اور اس کی اجازت لینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور پھر وہ عام لوگ کہ جن کا تعلق نہ ہی کسی سلسلے سے ہے، نہ ہی کسی خانوادے سے ہے، بس محبت میں، عقیدت میں، یا پھر اپنے مسائل کی وجہ سے، اب وہ ان کے مسائل چاہے روحانی ہو، جسمانی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے تنگ دستی ہو، چاہے مفلسی ہو، روحانی بیماریوں کی وجہ سے وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں، مصیبتوں نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، تو وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، ابو العلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات کی ایپیسوڈ 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارے یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، سب سے پہلے آپ جو لنک آپ کے پاس ابھی موجود ہے، جو لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے جو واٹس ایپ کے گروپ ہیں اس میں شیئر کر دیں۔ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، آپ اپنا حق ادا کریں تاکہ یہ پیغام دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان تک یہ میسیج پہنچ جائے، اور انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ، یہ کارواں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ کہ جو میرے ساتھ ماہ رجب المرجب میں پہلے دن سے اپنا سفر کر رہے ہیں، آج ان کے 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، یا کسی کے آج اور کل میں مکمل ہو جائیں گے۔ اب جب ان کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے تو انہوں کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا، اس پہ تھوڑی سی میں گفتگو مختصر کروں گا۔ اس کے بعد پھر آج ہم پریکٹیکلی آج ہم بندش لگانے کے طریقے بتائیں گے، اور وہ بھی 15 کے نقش کے ذریعے، اور ایسی بندش کہ جو تیزی سے کام کرے، فی الفور کام کرے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے۔ میں پریکٹیکل میں سامان بھی میرے پاس موجود ہے، میں سامان بھی لکھواؤں گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں چوکی کفل برائے بندش۔ چوکی کفل برائے بندش کیا ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم اس سبق پہ آ جائیں جو ہمارا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہوا ہے۔ ہمارا فرسٹ اسٹیپ جو کمپلیٹ ہوا ہے، الحمدللہ ہم 9 کا نقش پابندی کے ساتھ لکھ رہے تھے، اور آج ہمارے 40 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ایک اسٹیپ ہمارا 15 کے نقش کا مکمل ہوا۔ اب نیکسٹ اسٹیپ جب شروع ہوگا، اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ شروع کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت لیٹ شروع کیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے فرسٹ رجب سے شروع کیا۔ اچھا جن کے جب 40 دن اپنی کیلکولیشن کر لیں آپ کہ جب 40 دن آپ کے مکمل ہو جائیں، آپ کا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہوگا، اب وہ چاہے شعبان کی کوئی بھی ڈیٹ ہو۔
لیکن وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان کا آج کے دن 40 دن مکمل ہو جائیں گے کہ جب 9 نقش مکمل ہو جائیں 40 دن، آپ اس نقش کو اپنی طرف سنبھال کے رکھ لیں، اور پھر آج سے آپ نے 15 کا نقش 15 مرتبہ ڈیلی لکھنا شروع کرنا ہے۔ اب آج سے آپ نے 15 نقش روزانہ 45 روز تک لکھنا ہے۔ اب 45 روز آپ کے رمضان کے کسی بھی دن تک جائیں، 45 دن آپ نے کیلکولیشن کرنا ہے، تو آپ کا یہ سیکنڈ اسٹیپ آپ کا کمپلیٹ اور مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہمارا پہلا اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ 15 کے نقش کے متعلق ہے۔ اچھا، 15 کے نقش کے متعلق جن لوگوں نے محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، 9 کا نقش لکھا ہے، اب اس کے میں طریقہ کار سمجھانا شروع کروں گا۔ آج میرا پہلا دن ہوگا جو پریکٹیکل کا ہوگا، کہ جس میں آپ کو خود سمجھاؤں گا کہ 15 کے نقش کے ذریعے، 15 کے روحانیت کے ذریعے، 15 کی پڑھائی کے ذریعے، 15 کے موکل کے ذریعے، 15 کے سرخ جنات کے ذریعے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم شروع کریں گے بندش کے ذریعے، کہ بندش ہم کیسے لگاتے ہیں، بندش کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ ایک اسٹیپ ہمارا نقش کا مکمل ہو چکا ہے آج کے دن تک۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذکر و اذکار کی طرف۔ اب ہم وہ ذکر جو کر رہے ہیں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، اور 600 مرتبہ اللہ 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 اللہ، اور پھر صلی اللہ علیہ یا محمد ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس ذکر کو آپ نے ایز اٹ از لے کے چلنا ہے، جس ترتیب اور طریقے سے آپ کر رہے ہیں آپ نے یہ ذکر اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے بالکل اسی ترتیب سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ ذکر ہمارا یہی رہے گا، اور انشاءاللہ ذکر رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارا ذکر ایسی ہی رہے گا۔ ذکر کی ترتیب یہی رہے گی۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جسم کا، ہمارے اس کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ اب یہ کہ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ہم کھانا تناول کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزر جاتا ہے پھر دوسرے ٹائم کا کھانے کی طلب ہوتی ہے، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ بالکل ذکر بھی آپ کی روح کی غذا ہے، آپ کی روحانیت کو بیدار رکھنے کے لیے ہے، آپ کی روحانیت کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ ذکر آپ نے مستقل متواتر جس طرح چل رہے اور اس کو اسی ترتیب سے لے کے چلیں گے۔ اس کے بعد پھر جب یہ ترتیب ہماری چل رہی ہوگی، اس کے بعد پھر میں مختلف ذکروں کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، اور پھر جو ہمارے خانوادے میں ذکر کیے جاتے ہیں، کہ جیسے ذکر لک لقا، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ذکر لک لقا کیا ہے، ذکر فاس انفاس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے، اور ذکر روحی کے بارے میں بتاؤں گا، ذکر قلبی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ذکر سری کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر وہ ذکر کہ جو ذکر خفی ہیں، جو پوشیدہ ذکر ہیں، اور وہ ذکر جو ظاہر ہیں، ان سب کے طریقہ کار سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ ذکر کا سیشن، ذکر کا جو ہمارا ایک وہ چلے گا سلسلہ، وہ انشاءاللہ تعالی بہت اپنے عروج تک جائے گا، اور جتنے سلسلے میں ہمارے ذکر و اذکار ہیں، مطلب خاندان قادریہ میں ہیں، شاذلیہ میں ہیں، سوروردیہ میں ہیں، نقشبندیہ میں ہیں، ابوالعلائی میں ہیں، اور آپ کے فردوسیہ میں ہیں، نظامیہ میں ہیں، صابریہ خاندان میں ہیں، تمام سلاسل میں کون کون سے ذکر کس کس وقت کس کس لیے کس مرید کو تعلیم کیے جاتے ہیں، اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو اسی راستے پہ ہم جب چل رہے ہیں تو پھر اپنے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو بھی لے کے چلتے رہیں گے۔ میں تمام ذکر و اذکار کے ایک ایک اسٹیپ کر کے آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، اور آپ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں گے۔ پھر آپ کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے، پھر وہ ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوگی، پھر وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی، پھر وہ اس نقش قدم کے پیچھے چلیں گے، پھر ایسے ہی چلیں گے جیسے آپ چل رہے ہیں۔ تو تمام ذکر، اور وہ ذکر بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دوروں میں خانقاہوں میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں، مطلب اب اس کا سلسلہ خانقاہوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب خانقاہیں صرف محفل سما کے لیے رہ گئی ہیں، یا پھر دوسرے معاملات کے لیے رہ گئی ہیں، یا پھر علاج و معالجہ کے لیے رہ گئی ہیں۔ اب وہ طریقہ کار جو ہمارے بزرگان دین کے تھے، جو ہمارے اولیاء کرام کے تھے، جو مریدوں کی تربیت کرتے تھے، تو وہ جو خانقاہی جو نظام ہے، جو خانقاہی جو بنیاد ہے، جو ذکر و اذکار دیے جاتے تھے، جو ذکر و اذکار کسی سالک کو تعلیم کیے جا سکتے، وہ ذکر کون سے ہیں؟
جو ایک عام مرید جو پہلی دفعہ مرید ہوا اس کو ذکر تعلیم کیا جائے تو وہ کون سا ہو، اور جب اس کی منزل آگے بڑھتے بڑھتے جائیں اور جب وہ سلوک میں قدم رکھے اور پھر جو 99 جو منزلیں سلوک کی ہیں، پھر ہر منزل کا ایک ذکر ہے، پھر وہ ایک منزل کا ایک ذکر کتنے مہینے یا کتنے دن کی میعاد تک ہے کہ پھر وہ اس منزل سے دوسرے منزل میں قدم رکھے گا، اور پھر جب وہ ایک منزل سے دوسری منزل میں قدم رکھے گا تو پھر اس کا ذکر ایک سے بدل کے دوسرے میں جو منتقل ہوگا وہ کس طرح ہوگا وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ پھر وہ کس طرح وہاں سے روحانی سفر شروع ہوگا کہ جب وہ دوسرے درجے سے تیسرے درجے پر آتا ہے۔ اب جس طریقے سے ایک بچہ پہلی کلاس میں ایڈمیشن لیتا ہے، جب وہ پاس کرتا ہے تو 2 میں آتا ہے، 3 میں آتا ہے، 4 میں آتا ہے، سب کا سلیبس الگ ہوتا ہے، سب کے سبجیکٹ الگ ہوتے ہیں، سب کا میٹر الگ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا گریجویشن تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ بچہ گریجویٹ کہلاتا ہے کہ پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ اسی طریقے سے خانقاہی نظام کے اندر، خانقاہی معاملات کے اندر یہی طریقہ کار اسٹیپ رہا ہے کہ پہلے مرید کو کون سا ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد پھر کون سا ذکر کیا جائے گا، پھر کون سا، میں آپ کو پورے سلوک کے 99 ذکر تعلیم کروں گا جو میرے پاس موجود ہیں، جو میرے پاس تحریری طور پہ میرے بزرگوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے ہیں، جو میرے پاس موجود ہیں۔ الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز صرف اور صرف میرے پاس موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے، ان سے محبت کی ہے، ان کی ہر چیز کو محفوظ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ہماری تربیت کرتے تھے تو ہم اس کو اپنے پاس تحریری طور پر رکھ لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے تحریر کرتے 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 ہماری بیاضیں مکمل ہونے شروع ہو گئیں کہ جس طریقے سے آج آپ بیاض بنا رہے ہو یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، اور جب آپ کی تربیت مکمل ہوگی تو وہ بیاض آپ کے پاس مکمل ہو جائیں گی۔ جیسے میں اب ان چیزوں کا ایکسپلین کر رہا ہوں، میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اسی طریقے سے پھر آپ اپنے مریدین کو سمجھائیں گے، آپ اپنے شاگردوں کو سمجھائیں گے۔ تو ذکر ابھی ہمارا یہی رہے گا، اس کے بعد پھر ہم خانقاہی ذکر کے سلاسل شروع کریں گے، سلسلے شروع کریں گے، پھر ہم یہ اس ترتیب تک آئیں گے کہ سلوک میں کس طرح قدم رکھا جاتا ہے، پھر تصوف کی کس حد تک کس مقام کو کیا کہا جاتا ہے، اور کتنے دنوں کے اندر مرید اپنا یہ سفر طے کرتا ہے، اور جب سفر طے کرتا ہے تو اس کو کب یہ لگتا ہے یا کب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے یا کب اس کا شیخ اس کی منزل کو آگے کی طرف بدلتا ہے یا آگے بڑھاتا ہے، تو وہ کون سی علامتیں ہیں جو اس مرید کے اوپر ہوتی ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو، وہ مشاہدات جو اس مرید کے اوپر وارد ہوتے ہیں پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد ہم ذکر سے پھر دوسرے ذکر اور پھر ہم بڑھتے بڑھتے اعلیٰ کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ یعنی کہ ایک قدم ہم اگر ہمارا زمین پر ہے، دوسرا قدم پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر، پھر ہماری یہ سفر طے ہونے لگے گا۔ تو یہ ذکر کا سلسلہ اگر میں صرف ذکر پہ گفتگو کروں، اگر میں صرف ذکر کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کروں، جو سلاسل کے ذکر ہیں، جو سلاسل کے ذکروں کی تعلیمات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کم ہے۔ اگر میں 50 سال اور مزید جیوں تو بھی کم ہے، اگر میں 100 سال جیوں تو پھر بھی کم ہے، کیونکہ سلاسل میں اتنے ذکر، اتنی تربیت، اتنی تعلیمات الحمدللہ ہمارے خانوادے میں موجود ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے ذکر کا سٹیپ۔ اچھا، ذکر کے سٹیپ میں پھر بتا دوں آپ کو، پہلا سٹیپ وہی 200 400 600، تو سیکنڈ سٹیپ بھی ہمارا یہی ہے، ہم ذکر میں اس کو ایسے ہی کنٹینیو لے کے چلیں گے۔